نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الوصایا، اور کتاب الوصایا میں ہم وقف کے احکامات پڑھ رہے تھے۔ امام بخاری نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ کتاب الوصایا ہی کے اندر وقف کو رکھا، کیونکہ وقف بھی ایک طرح کی وصیت ہوتی ہے جو ایک انسان کر جاتا ہے۔ باب اذا قال ارضی او بستانی صدقۃ للہ عن امی، جس نے کہا کہ میری زمین یا میرا باغ صدقہ ہے اللہ کے لیے میری والدہ کی طرف سے، فہو جائز، تو یہ جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُبَيِّن لِمَنْ ذَلِكَ، اور چاہے وہ یہ نہ بیان کرے کہ کس کے لیے، کہ یہ استعمال کہاں ہوگا، چاہے وہ یہ نہ بھی بیان کرے تو بھی یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے پھر ایک براڈ اس کی ایک فیلڈ ہو جاتی ہے، وہ کئی خیر کے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس کے گارڈین متولی ہیں اس وقف کے، پھر وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں استعمال ہونا ہے۔ اب پہلا جو عنوان تھا نا، وہ تھا داری صدقۃ للہ ولم یبین للفقراء او غیرہم فہو جائز۔ اگر کوئی کہے کہ میرا مکان اللہ کے لیے صدقہ ہے لیکن فقراء اور غیر فقراء کی صراحت نہ کرے تو بھی یہ جائز ہے، اور وقف کنندہ ایسا وقف کردہ مکان اپنے عزیزوں کو بھی دے سکتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ اب یہ جو اب ہم نے عنوان پڑھا ہے، اس میں اور پہلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے عنوان میں کسی کا بھی تعین نہیں ہے، مصدق عنہ اور مصدق علیہ دونوں کا تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کس مصدق عنہ، وہ جس کی طرف سے صدقہ کیا جا رہا ہے، اور مصدق علیہ وہ جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اب ہم نے پڑھا، اس میں مصدق عنہ ہے، یعنی ان صحابی نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا، لیکن یہاں پر بھی مصدق علیہ کا تعین نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع اكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ توفیت امہ، انتقال ہو گیا، وفات پا گئی ان کی والدہ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، جبکہ وہ اپنی والدہ کے پاس نہیں تھے۔ فقال، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی توفیت، میری ماں وفات پا گئیں، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، جبکہ میں ان کے پاس نہیں تھا، میں غائب تھا ان سے۔ اَيَنْفَعُهَا، کیا نفع دے گا انہیں، شیئن، کوئی چیز، ان تصدقت بہ عنہا، اگر میں وہ صدقہ کروں ان کی طرف سے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قال، تو انہوں نے کہا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، فإنی اشہدک، تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، ان حائطی، کہ میرا باغ، المخراف، جس کا نام مخراف ہے، صدقۃ علیہا، وہ صدقہ ہے میری ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ پورے کا پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کیا۔ ان کی والدہ کا نام امرہ بنت مسعود آتا ہے، اور سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل گئے ہوئے تھے، اور یہ نارتھ کی طرف رومنز کی سائڈ پر یہ جگہیں تھیں۔ تو وہاں سے جب واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں انتقال کر گئی تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ اور ابن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، جبکہ یہ اس وقت تک ابھی مکہ میں مقیم ہیں، یہ لیٹر آئے ہیں، فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے فتح مکہ کے جب عباس رضی اللہ عنہ آپ کو آ کر ملے ہیں. تو باقی روایات سے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بات بعد میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی. اور پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہاں ان کو فائدہ دے گا تمہارا صدقہ کیا ہوا، اگر نیت یہ ہوگی کہ یہ ان کی طرف سے ہے، تو اس سے میت کو نفع پہنچتا ہے. پھر یہ ہے کہ مخراف سعد رضی اللہ عنہ کے باغ کا نام ہے، جو کہ زیادہ پھل دینے کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا تھا. پھر اس میں ایک اور جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا انتقال اچانک ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کو مہلت ملتی تو وہ کوئی صدقے کی وصیت کرتی، تو اب اگر میں کروں ان کی طرف سے صدقہ تو کیا ان کو فائدہ ملے گا. یہاں پر ایک جو کچھ علماء نے اس پر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مومن کے لیے اچانک موت اچھی ہے یا بیماری یا لیٹ یا کیسی موت اس کے لیے اچھی ہے. تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ اللہ چلتا پھرتا دنیا سے لے جائے، یہ ہماری اپنی ذاتی یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ ہم صرف اس دنیا تک سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تاکہ اس دنیا میں ہمیں کسی کی محتاجی نہ آئے. واقعی اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور طلب کرنی چاہیے اور بیماری طلب نہیں کرنی چاہیے، محتاجی طلب نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے جو یہ الفاظ ہوتے ہیں نا کہ کوئی اگر اچانک چلا گیا تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے اچھا ہو گیا، تو کوئی ایک رائے نہیں ہے اس میں. بعض روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس کو توبہ کا وقت نہیں ملا، اس کو کوئی اچھی وصیت کرنے کا وقت نہیں ملا، یا اس کو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کا وقت نہ ملا ہو. تو لہٰذا یہ بھی آتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ بغیر کسی تکلیف دنیاوی تکلیف کے وہ دنیا سے چلا گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس سے اس کی سزائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو کوئی ایک ون رائٹ آنسر نہیں ہے اس بات میں کہ اچانک موت اچھی ہے یا بیماری کے بعد کی اچھی ہے یا لمبی طبعی موت اچھی ہے لمبی زندگی کے بعد. دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. اصل دعا جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جس دن ہم اللہ سے ملیں وہ ہماری زندگیوں کا بہترین دن ہو، اور اس حال میں ہم اللہ سے ملیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اصل جو مانگنے کی دعا ہے وہ یہ ہے، یہ مانگتے رہیں. باقی آپ کی موت کا طریقہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی رکھا ہے. باب اذا تصدق او وقف بعد ماله او بعد رقیقه او دوابه فهو جائز. اگر کوئی اپنا کچھ مال، کچھ غلام یا کچھ جانور صدقہ یا وقف کرے تو جائز ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله ابن كعب قال سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، یعنی کعب بن مالک کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہ کعب بن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول، ان من توبتی، میری توبہ میں سے ہے، ان انخلع من مالی، کہ میں دوں اپنے مال میں سے، یعنی دستبردار ہو جاؤں. خلا، خین لام عین خلا، جو ایک خاتون بھی لیتی ہے شوہر سے، تو وہ بھی یہ ہے کہ دستبردار ہوتی ہے اپنے حق مہر سے اور اس کی جگہ پر اپنا جو وہ ایک طرح کی سیپریشن یا طلاق ہے وہ خریدتی ہے. ان اخلع، کہ میں دستبردار ہو جاؤں، من مالی، اپنے مال کے کچھ حصے سے، صدقتاً الی اللہ و الی رسولہ، صدقہ کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. قال، فرمایا، امسک علیک بعد مالک، کچھ مال اپنا اپنے پاس روکے رکھو، فہو خیر لک، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی سب کچھ دے دینا اور پھر خود محتاج ہو جانا یا اپنی اولادوں کو محتاج فقیر چھوڑ جانا، تو یہ بعض اوقات بعض لوگوں کا بیلنس ٹلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ہم سب کچھ دے جائیں، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ جانا بھی نیکی ہی ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، جس کو کہ بعد میں اولاد انصاف کے ساتھ تقسیم کر لے. قلت فإنی امسک سہمی الذی بخیبر، تو میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر والا ہے. خیبر کے حصے صحابہ کو بہت پسند تھے کیونکہ وہ بہت ہی فرٹائل لینڈ تھی.
غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع کیا تھا، اور جب وہ آیت آئی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت عمر خیبر کا حصہ لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا خیبر والا جو زمین ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور میں کئی دفعہ سوچتی میں کہتی ہوں کبھی بھی اگر آئے نا یہ خیال کہ انسان بر کے طور پر اپنی پسندیدہ چیز دے تو پھر بھی بندہ سیکنڈ بیسٹ ہی دیتا ہے۔ تو یہ اتنے سچے لوگ تھے کہ انہوں نے واقعی میں وہ چیز چن کے اٹھائی کہ جو اپنی بہترین اور سب سے پسندیدہ چیز تھی۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اپنی جائیداد میں سے کچھ مال صدقہ یا وقف کیا تو یہ بلا اختلاف جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کل مال صدقہ کرنے کی بجائے کچھ مال صدقہ کیا جائے تاکہ آئندہ دنیاوی آفات میں انسان فقر و فاقہ سے محفوظ رہے۔ ہو سکتا ہے انسان کی عمر طویل ہو سکتا ہے انسان پر کوئی ایسی بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان کی بینائی جاتی رہے، کوئی اور ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ وہ کچھ کمانے کے قابل نہ رہے، تو اس لیے اپنی زندگی کا معاش قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصیت پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور میکسیمم جو انسان اپنے مال میں سے دے، ایک تو زکوٰۃ فرض صدقات، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ 1/3 تک دیا جا سکتا ہے، اور باقی اس طرح نہیں کہ انسان دنیا سے جائے کہ وہ بالکل ہی خالی یہاں پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جائے۔ باب من تصدق الى وکیلہ ثم رد الوکیل الیہ، جس شخص نے اپنا صدقہ وکیل کے سپرد کر دیا اور وکیل نے پھر اسی کی طرف واپس کر دیا۔ وقال اسماعیل اخبرنی عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمۃ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحۃ لا اعلمہ الا عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس وقت نازل ہوئی یہ آیت کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جاء ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئے ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یقول اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، اور مجھے اپنے جائیداد میں سے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیروحا کا باغ ہے۔ قال، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها، اور یہ ایک باغ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، وَيَسْتَظِلُّ فِيهَا، اور اس کے سائے میں بیٹھتے، وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، اور اس کے پانی سے پیا بھی کرتے، فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ارجو برہ وذخرہ، میں امید رکھتا ہوں اس کے ثواب کی اور ذخیرہ آخرت کی، یعنی آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ بنے گا۔ فداہا ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اسے خرچ کر دیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیث اراک اللہ، جہاں اللہ آپ کو بتائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ یا ابا طلحہ، ذالک مال رابح، واہ واہ اے ابو طلحہ، یہ تو مال ہے بڑھنے والا، رابح مفید نفع بخش۔ قبلناہ منک، ہم نے قبول کیا اس کو تم سے، ورددناہ علیک، اور ہم اس کو لوٹاتے ہیں تمہاری ہی طرف، تمہارے ہی حوالے کرتے ہیں، فجعلہ فی الاقربین، تو اس کو اپنے
قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ فتصدق به ابو طلحہ علی ذوی رحمہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ قالا، اور وہ کہتے ہیں وکان منہم ابی و حسان، اور ان لوگوں میں ابی بن کعب بھی تھے اور حسان بن ثابت تھے۔ قالا، پھر وہ کہتے ہیں وباع حسان حصتہ منہ من معاویہ، کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ امیر معاویہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا تبیع صدقۃ ابی طلحہ، تم نے ابو طلحہ کا دیا ہوا صدقہ بیچ دیا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا الا ابیع صاعا من تمر بصاع من دراہم، کہ میں کھجور کا ایک سا دراہم کے ایک سا کے عوض کیوں نہ فروخت کروں، یعنی کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ قالا وکانت تلک الحدیقۃ فی موضع قصر بنی ہدیلۃ الذی بناہ معاویہ، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ باغ بنو ہدیلہ کے محل کی جگہ واقع تھا جسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اب یہاں پر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا وکیل بنایا تھا اور باغ آپ کے حوالے کیا تھا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور پھر انہی کو واپس کر دیا کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یعنی دینے والے کو ہی واپس لوٹایا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اس کو فلاں فلاں جگہ پر لگا دیں۔ اب اس میں ایک بہت ہی جو خوبصورت بات دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی مال سے بے نیازی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ اس کو کہیں بھی لگا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو واپس کیا کہ خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو۔ ایک اور چیز جو اس میں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور ان کی واقعی یہ نیت کہ میں نے اپنی بیسٹ چیز دینی ہی دینی ہے، اور جائیداد دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ جائیداد جو آپ کو فائدہ بھی دیتی ہو، آپ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہوں، جو آپ کے ذریعہ معاش کا ایک حصہ ہو، وسیلہ ہو ذریعہ معاش کا۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا اخلاص بھی ایک دفعہ ٹیسٹ ہوا، اور پھر دوسری دفعہ یٹ اگین زیادہ ٹیسٹ ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو خود بانٹو، اور اس وقت اپنی ہی زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور پھر اس کو اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ دینا، یہ مزید ایک بر کا ان کا ٹیسٹ تھا، ان کے بر کی نیت کا مزید ایک ٹیسٹ تھا، اور وہ اس میں بھی پاس ہوئے۔ ہم لوگ کبھی اگر اس آیت پر عمل کرنا بھی چاہیں تو ہم بہرحال بیسٹ کی بجائے سیکنڈ بیسٹ کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ تو کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو، ہمیں پسند بھی ہو، اس کو دیں اور پھر ہم اس سے بے نیاز بھی ہو جائیں۔ اسی باغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں دینا، پھر اسی باغ کو دوسروں کے استعمال میں آیا ہوا دیکھنا، دوسروں کی ملکیت میں آیا ہوا دیکھنا، یہ صرف اور صرف وہ انسان کر سکتا ہے کہ جو واقعی صدق کے دل سے آخرت کا ذخیرہ چاہتا ہو۔ اور پھر لیٹر آن حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ ڈالا تو لوگوں کو کچھ اعتراض ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کھجور چاندی کے عوض فروخت ہو رہی ہے، یعنی اتنی مہنگی قیمت اور کب ملے گی؟ اور کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم میں یہ حصہ خریدا تھا۔ تو کیونکہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ باغ کچھ لوگوں کو وقف کیا تھا تو وہ معین ان لوگوں کے لیے تھا اور ایک طرح سے ان کی ملکیت بن گیا تھا، تو اس لیے اس کا فروخت کرنا جائز تھا، ورنہ ادروائز وہ وقف جو کہ اس طرح کی اس کی کلازز ہوں کہ یہ لوگوں کے استعمال میں رہے گا اور نہ یہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ یہ وراثت میں جا سکتا ہے، نہ یہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں پر جب یہ وقف کیا تھا تو انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کو فروخت کر لینا، یعنی ایک طرح سے ان کی ملکیت میں دے دیا گیا تھا اس کو۔
باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کہ جب تقسیم ترکہ کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین لوگ آئیں تو انہیں اس ترکے سے کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ قال حدثنا محمد بن الفضل ابو النعمانی قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ناسا یزعمون ان هذه الآیۃ نسخت، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مذکورہ بالا یہ منسوخ ہے۔ ولا واللہ ما نسخت، اور نہیں اللہ کی قسم یہ منسوخ نہیں کی گئی، ولکنھا مما تہاون الناس، لیکن یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس پر عمل کرنے میں لوگ سست ہو گئے ہیں۔ ہما والیانی، والی یا ترکہ لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ والن یرثو، ایک وہ کہ جو انہیرٹ کر رہا ہے، جس کو وراثت مل رہی ہے، وذاک الذی یرزق، تو یہ تو وہ ہے کہ جس کو اس وقت کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک دم راتوں رات کسی پیرنٹ کے کسی ایسے رشتہ دار کے جانے سے تم امیر ہو گئے ہو، تمہیں اتنا کچھ مل گیا ہے، اور انہیریٹنس ظاہر ہے کہ فری میں ملتی ہے، تو کچھ دوسرے کے لیے بھی حصہ نکال دو، اس یتیم مسکین غریب رشتہ دار کے لیے کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں ایک دم اتنا کچھ ملا ہے۔ ووالن لا یرث، اور ایک وہ ہے گارڈین جو کہ خود وارث نہیں ہے، مثلا کسی یتیم کا گارڈین۔ فذاک الذی یقول بالمعروف، تو یہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھلی بات کہہ دے، پولائٹلی ریفیوز کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ میرا اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، یہ بچے کا یتیم کا مال ہے فار ایگزامپل، تو میں تو اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ یقول لا املک لک ان اعطیک، وہ کہہ دے کہ میں تو تمہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت، اس میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں، اور استیزان والی جو آیت ہے نا، اجازت لے کر لوگوں کے گھروں میں آنا اور لوگوں کی پریویسی کا خیال رکھنا، اس پر عمل درآمد میں بھی لوگوں نے سستی کر دی ہے۔ بہرحال یہ جو وراثت ملنے کے وقت کسی غیر وارث کو خیر سگالی کے طور پر کچھ دینا ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ باب ما یستحب لمن توفی فجاءۃ ان یتصدقوا عنہ وقضاء النذور عن المیت، اگر کوئی اچانک فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے خیرات کرنی چاہیے اور میت کی نذر و منت بھی پوری کرنی چاہیے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان امی افتلتت نفسہا، میری والدہ کا نفس اچانک یعنی وہ اچک لیا گیا، یعنی میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، وَأُرَاهَا، اور مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے، لو تکلمت تصدقت، کہ اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی یا صدقہ کی تلقین کرتی۔ افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، تصدق عنہا، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ہر وقت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میت کی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو دو مین چیزیں ہیں، ایک اس کے لیے استغفار اور دوسرے اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم فوت ہو جائے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے، تو ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے دریافت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر یہ بھی پوچھا تھا
کہ صدقہ کون سا بہتر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا بہتر صدقہ ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں وقف کر دیا تھا اور اس کا نام پھر بئر ام سعد پڑ گیا تھا۔ تو آپ کسی فوت شدہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے پانی کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ کنواں کھدوانا اگر افورڈ نہ کرتے ہوں تو کچھ لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے پانی کا کوئی اور انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک دن اٹھیں گرمیوں کی کسی وقت میں اور چھوٹی جو باٹلز ہیں پانی کی ان کو ذرا ٹھنڈا کریں اور نکل جائیں، کسی ٹریفک پولیس والے کو پکڑا دیں، کسی مزدور کو پکڑا دیں، پانی دے دیں لوگوں کو۔ تو یہ اس طرح کا صدقہ جاریہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اور واٹر کولر لگا سکتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ ڈسپینسر رکھوا سکتے ہیں، جب آپ مسجد میں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ بات آپ کی نیت کی ہے کہ آپ اس کو کس کے لیے اپنے ذہن میں وقف کرتے ہیں، اس کے لیے اوپر نام لکھوانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے کہ سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ اچانک وفات پا گئیں، تو یہ ہمیں دونوں طرح کی آراء ملتی ہیں کہ مومن کے لیے اچانک وفات کیا اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ تو بعض کا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں اور بیماریوں اور ایسی چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے فوراً، اور دوسروں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کو وصیت کا، اس کو کسی نیکی کی تلقین کا، یا اس کو توبہ کا، یا اس کو کسی سے معافی مانگنے کا، یا اس کو کوئی اولاد کو کوئی اخلاقی نصیحت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، یا اس کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ جو ہماری ایک سوچ ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ چلتا پھرتا رکھے اور چلتے پھرتے اٹھا کر لے جائے، یہ جو سوچ ہے، یہ عافیت اگر اللہ دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک یہ تذکرہ کرنا کہ شاید یہی حسن خاتمہ ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون حسن خاتمہ پر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو کر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیمار ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اصل جو دعا ہے نا وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے دنیا سے لے جانا، یہ اصل دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور جس دن میں تجھ سے ملوں وہ میری زندگی کا بہترین دن ہو، مجھے اس دنیا سے تو اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اصل مانگنے کی دعا یہ ہے، آخرت اورینٹڈ ہونا چاہیے، دنیا اورینٹڈ ہو کر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ہم اتنے دنیا اورینٹڈ ہیں کہ ہماری بیسک جو ایک مرنے کی دعا ہے جس کے بعد اخروی زندگی شروع ہونی ہے، اس میں بھی ہم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ فوت ہو گئیں، یعنی فتویٰ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا اور عرض کی، ان امی ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وعلیہا نذر، اور ان پر ایک نظر تھی، فقالا اقضیہ عنہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ادا کرو نظر کو اس کی طرف سے۔ اب یہاں پر پچھلی روایت میں ہے کہ وہ اچانک فوت ہوئی ہیں اور اگر وہ کچھ بول سکتی تو وہ صدقہ کرتی، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ کے ذمے نظر تھی، جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے والدہ کی نظر اور ان کی طرف سے صدقہ دونوں کے متعلق سوال کیا ہو، اور بہرحال اس عنوان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کے ذمے اگر نظر ہو تو ورثاء کو اسے پورا کرنا چاہیے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے اس قسم کے فرائض کو پورا کریں۔ بہرحال لیکن
بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اولاد اپنی والدین کی نظر کو پورا کرے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ باب الاشہادی فی الوقف والصدقہ، وقف اور صدقہ میں گواہ بنانا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی یعلا انه سمع اکرمۃ مولى ابن عباس يقول انبأنا ابن عباس ان سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ اخا بنی ساعدہ توفیت امه وهو غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنو ساعدہ سے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ گھر سے باہر تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو کیا اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف اس کی طرف سے صدقہ ہے، والدہ کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے صدقہ پر گواہ بنانا ثابت ہوا۔ تو امام بخاری یہاں پر اس کو اس لیے لائے ہیں کہ پھر تو وقف اور وصیت کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی گواہ بنانا چاہیے، وقف کے لیے بھی گواہ ہونے چاہیے، وصیت کے لیے بھی گواہ ہونے چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہو اور لیگل اس کی کاروائی ساری مکمل ہوئی ہو، تاکہ بعد میں ورثاء میں جھگڑے کے احتمالات ختم ہو جائیں۔ صحیح بخاری کے ایک شارح ہیں ابن منیر، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس عنوان سے ایک وہم دور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وقف وغیرہ نیکی کے اعمال ہیں، اور عموماً جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیکی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات خفیہ رکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں اور لوگوں کے وہ علم میں ہو، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا نہ ہو۔ ابن بطال یہ بھی شارح ہیں صحیح بخاری کے، یہ فرماتے ہیں کہ وقف میں گواہ بنانا واجب ہے، اس کے بغیر وقف درست ہی نہیں ہوگا۔ باب قول اللہ تعالی وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم الى قوله فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے عوض انہیں گھٹیا چیز نہ دو، اور نہ ان کا مال ہی اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ تو پھر دوسری اور یہاں تک، یعنی آگے درمیان میں سکپ ہوئی ہوئی آیت، تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں، یہاں تک کا بیان۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ وقف اور وصیت کے عنوان میں یتیموں کی نگہداشت سے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وقف کی نگرانی بھی یتیموں کے حقوق کی نگرانی کی طرح ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یتیموں کے حقوق کی نگرانی کے لیے کتنے سخت الفاظ ہیں قرآن میں۔ جو مال یتیم ہڑپ کر جاتے ہیں وہ ایسا ہے گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو جس طرح ان کی مصلحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح گویا کہ وقف بھی مال یتیم کی طرح ایک امانت ہے جس کی حفاظت بہت محنت طلب کام ہے، اور اس میں معمولی سی کوتاہی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جن لوگوں کے پاس امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، یا کسی اس طرح کے ٹرسٹ کی یا وقف کی، کہ ان کو ہم کسی بھی غلط کام میں استعمال کریں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال كان عروة بن الزبیر يحدث انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا، عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا اس آیت کریمہ کے بارے میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں. قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہی الیتیمۃ فی حجر ولیجھا، یہ اس یتیم لڑکی کی بات ہے کہ جو اپنے کسی سرپرست کی پرورش میں ہوتی تھی، اور یہ ایسا سرپرست ہے جو نان محرم ہے، چچا کا بیٹا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا نان محرم ہے جس سے اس بچی کا نکاح ہو سکتا ہو. فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، اور وہ اس کے حسن و جمال اور مال و متاع میں رغبت تو رکھتا ہے. وَيُرِيدُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ شادی کر لے بِأَدْنَى مِن سُنَّتِ نِسَائِهَا، کم تر مہر پر جو اس کے خاندان کی عورتوں کا ہے، یعنی اس سے کم دینا چاہتا ہے. یتیم بچی ہے، کیا کہہ لے گی، کیا کر لے گی، اور اس کا حسن و جمال بھی پسند ہے اور اس کی جو وراثت ہے اس پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے. فَنُهُوا عَن نِّكَاحِهِنَّ، تو اس طرح نکاح کرنے کا ان کو منع کر دیا گیا. إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، سوائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں، فی اکمال الصداق، ان کے مہر مکمل دینے میں ان کے ساتھ انصاف کریں. وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مِن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کر لو نا، جہاں پر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، جہاں اس لڑکی کے ولی اس کا خاندان موجود ہو اور جو تمہیں کہیں کہ پورا حق مہر دو ہماری بیٹی کا. قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ثم اصطفى الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کے بعد فتویٰ طلب کیا، فتویٰ پوچھا. فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ عز وجل نے نازل فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہ یہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یہ سورۃ النساء آیا 127 ہے. قالت، فرماتی ہیں، فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا، واضح کر دیا، فی هذه ان الیتیمۃ، یہ کہ یتیم لڑکی، اذا کانت ذات جمال و مال، اگر لڑکی یتیم ہے، حسن و جمال والی اور مال والی، رغبوا فی نکاحہا، تو لوگ اس کے نکاح کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. ولم یلحقوہا بسنتہا باکمال الصداق، اور اس لڑکی کو اس کی خاندانی عورتوں کے حق مہر کے مطابق حق مہر نہیں دیتے تھے. فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، اور اگر اس لڑکی میں ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی اس کی حسن و جمال کی قلت اور اس کے مال کی قلت کی وجہ سے، نہ ان کے پاس حسن و جمال تھا نہ ان کے پاس مال تھا، تو وہ رغبت نہیں رکھتے تھے، ترکوہا، تو وہ اس بچی کو چھوڑ دیتے تھے. وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، اور اس کے علاوہ دوسری عورتیں تلاش کیا کرتے تھے. قالا، تو عروہ فرماتے ہیں، فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، کہ جس طرح وہ چھوڑ رکھتے ہیں اس لڑکی کو کہ جب وہ اس میں رغبت نہیں رکھتے، یعنی ایک ایسی لڑکی کو جس میں ان کو رغبت نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. فَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، تو پھر ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اسی کیٹیگری کی ایک بچی جو مال و جمال والی ہے تو اس سے وہ نکاح کریں، کیونکہ اس میں نیت میں فطور ہے. نیت میں فطور یہ ہے کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اس سے کون شادی کرے، اس سے شادی کا فائدہ کیا ہے. اور حق مہر کو کم کرنے کے لیے یتیم کو ایکسپلائٹ کرنے سے منع کر دیا گیا. الا ان یقسطوا لها الاوفى من الصداق، ہاں البتہ کوئی اگر انصاف کے ساتھ اس کو پورا اس کا حق مہر دیتا ہے، وَيُؤْتُوهَا حَقَّهَا، اور اس کا حق پورا دے دیتا ہے، تو پھر اس کو نکاح کی اجازت ہے.
تو اس حدیث کی عنوان سے مناسبت کیسے ہے کہ اوقاف یا وقف کی حفاظت اس شخص کے ذمے ہے جو اس کا متولی گارڈین ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یتیم کے مال کی نگہداشت اس کے سرپرست کے ذمے ہوتی ہے۔ اور جو اوپر آیات اور حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یتیم لڑکی ہو اور وہ اسے اس کا جائز مہر، جس کو مہر مثل کہتے ہیں، مہر مثل ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کی باقی عورتوں کا، اس کی بہنوں کا، کزنز کا کیا ان لوگوں کا حق مہر ہے، تو مہر مثل ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ نکاح کے لیے کسی اور عورت سے رجوع کرے، کیونکہ یتیم لڑکی کے علاوہ اور بھی تو عورتیں بکثرت ہیں، اور اگر ضرور یتیم لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو پھر اس کا استحصال نہیں کرنا، اس کا حق مہر پورا ادا کیا جائے جو اس کے زمانے کی اور اس کے خاندان کی اور خاص طور پر اس کے ددھیال کی عورتوں کا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے۔ باب قول اللہ تعالی وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسیباً یعنی کافیاً۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور یتیم بچوں کی جانچ پرکھ کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال ضرورت سے زیادہ اور جلدی مت کھاؤ، اور جو کفیل کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ عرف کے مطابق اپنا حق الخدمت کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کے مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے کا بیان۔ حسیباً کے معنی ہے کافی ہے۔ اب یہاں پر زمانہ جاہلیت کا ایک اصول تھا، ایک کسٹم تھا کہ مال یتیم کو لوگ مال مفت سمجھتے اور اپنا ہی سمجھتے، اور یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کسٹم ایک اور جو تھا وہ تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دلایا، اور یتیم بچی کی خاطر آیات، اس کے حقوق کی پروٹیکشن کی خاطر آیات نازل فرمائی، ورنہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں تو ابھی تقریباً 200 سال پہلے تک بھی عورت جو ہے وہ اپنی پراپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی، انہیریٹنس نہیں ملتی تھی اس کو، اور اسلام یہ حقوق اول روز سے دیتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ جو دو بڑی بری رسمیں ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے، اور یتیم کے مال کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور مرنے والے کے ترکے سے عورت مرد سب کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اب قرآنی نص کے مطابق ایک عورت اپنی جائیداد کو فروخت بھی کر سکتی ہے، وصیت بھی کر سکتی ہے، وقف کی نگران بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں اس میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فائنینشل حقوق دے رکھے ہیں۔ باب وما للوصی ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر امالته، متولی یتیم کے مال میں محنت کرے اور بقدر محنت اس مال سے کھائے۔ قال حدثنا هارون بن الاشعث
قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اور امام بخاری پھر سے اس کو لائے ہیں اس ترجمۃ الباب میں کہ متولی جو ہے وہ یتیم کے مال میں محنت کرے اور بقدر محنت اس مال سے کھائے تو وہ کھا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کوئی کسی وقف کا متولی ہو وہ بھی کھا سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا مال صدقہ کیا. وہ کھجوروں کا باغ تھا جسے ثمغ کہا جاتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے نزدیک یہ نہایت ہی عمدہ مال ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مال کو اس طرح صدقہ کرو کہ اسے نہ فروخت کیا جائے اور نہ کسی کو ہبہ دیا جائے، نیز اسے بطور وراثت تقسیم نہ کیا جائے، لیکن اس کی پیداوار اور پھل وغیرہ خرچ کیا جاتا رہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا. ان کا یہ صدقہ فی سبیل اللہ، غلام آزاد کرنے، مسکینوں، مہمانوں، مسافروں اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تھا، اور جو کوئی اس کا نگران ہو وہ اس سے معروف طریقے سے کھا سکتا تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اپنے احباب کو بھی کھلا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وقف کا نگران اپنی محنت کے عوض دستور کے مطابق اس سے کھا سکتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے باغ وقف کرتے وقت طے کر دیا تھا. اسی طرح یتیم کا مال تجارت میں لگانا، پھر اس سے محنت کا ایک اپنا عوض وصول کر لینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ عرف کے مطابق ہو، وہ نون ہو کہ یہ بندہ اس مال میں سے اتنی تنخواہ لیتا ہے، وہ کچھ لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کی ہو. بہرحال اسے ذخیرہ اندوزی کا بہانہ بنانا درست نہیں ہے. قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے متعلق فرمایا جو مالدار ہے وہ خود کو یتیم کے مال سے بچائے رکھے، یعنی وہ معاوضہ وغیرہ اور اپنی کوئی عوض اس میں سے نہ لے. جو یتیم بچے کے لیے وہ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں کرے اور فری میں کرے، اس کا کچھ نہ لے. البتہ جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے. کوئی خود بھی غریب ہے، فقیر ہے، اور یتیم بچے کا ایک کوئی گھوڑا ہے فار ایگزامپل، اور اس کو اس نے چارے بھی ڈالنے ہیں اور اس کو اس نے نشو نما بھی کرنی ہے، اس کو اس نے سائے میں بھی رکھنا ہے، اس کی ہر طرح سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، تو اس پر جو اس کا خرچہ محنت آتی ہے وہ مال یتیم کے اندر سے وہ لے سکتا ہے دستور کے مطابق. قالت انزلت فی وال الیتیم، فرماتی ہیں کہ یہ آیت یتیم کے متولی کے متعلق نازل ہوئی ہے. ان یصیب من مالہ اذا کان محتاجا بقدر مالہ بالمعروف، کہ اگر وہ ضرورت مند اور محتاج ہو تو وہ یتیم کے مال سے بقدر ضرورت دستور کے مطابق لے سکتا ہے. اب اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگانا جائز ہے، اس میں محنت کی جائے. اگر یتیم کا متولی مالدار ہے تو یہ خدمت فی سبیل اللہ انجام دینی چاہیے. اگر محتاج ہے تو ضرورت کے مطابق یا بقدر عمل لینے کی اجازت ہے.
بہرحال لب لباب یہ ہے کہ یتیم کے مال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس احتیاط کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث سے صریح نص ملتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔